بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا لیکچر اسلامیات لازمی کا ہے اور 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ پہلے میری کوشش یہی ہے کہ پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسی پر لیکچر تیار کیا جائے، تو جو امپورٹنٹ لیکچر ہوں گے پہلے اس کے اوپر بآسانی آپ کو جو لیکچر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ لیکچر تیار کیا جائے گا۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے پہلے وہی کرواؤں گے، پھر انشاءاللہ اور کرواؤں گے۔ اور آج کا جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یعنی ٹاپک ہے وہ محسن اخلاق سے کیا مراد ہے، اور ایسے 5 محسن اخلاق پر تفصیل بیان کرے جن سے معاشرہ بہتر ہو سکے۔ اب یہ کوشچن 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کا بھی ہے، کورس میں بی اے کے اسٹوڈنٹ کے بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ کے بھی یہ کوشچن موجود ہے سلیبس میں۔ تو یہ تمام اسٹوڈنٹ یہ لیکچر غور سے سنیں، ان کو یہ لیکچر جو ہے فائدہ دے گا۔ تو چلیے لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ معاشرتی ذمہ داریاں، تو پہلے آپ نے یہ کوشچن اسی طرح نہیں اٹیمپٹ کرنا۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کو جو ہے نا پیپر میں کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے محسن اخلاق کے لفظی معنی لکھنے ہیں۔ محسن حسن کی جمع ہے اور اخلاق خلق کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس کے لفظی معنی لکھنے ہیں۔ لفظی معنی لکھنے کے بعد آپ نے اس کا اصطلاحی مفہوم لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ محسن اخلاق کون کون سے ہے، وہ آپ نے اس پہ ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کا آپ سے جس طرح پوچھا گیا کہ معاشرے کو یہ کس طرح بہتر کرتی ہے، تو پھر آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اگر آپ نے معاشرے کے حوالے سے ڈیفائن کرنا ہے تو پہلے آپ اسلامی معاشرے کے یعنی اسلام کے نقطۂ نظر سے اور قرآن پاک کی اور حدیث کے حوالے سے اس کی وضاحت کریں گے۔ اب کیا ہے، اسلام نے انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے اخلاق کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اب اس نے اخلاق کون کون سے ہو گئے، امانت داری ہو گئی، عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، یہ اچھے اخلاق اس نے اخلاق کہلاتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی کردار کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے اس نے اخلاق کون کون سے ہیں، تو آج ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بیچ میں ہی اس ٹاپک کے بیچ میں آپ کو جو ہے شارٹ کٹ بتاؤں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور اس میں آپ کو واقعے بتاؤں گی کہ آپ اس میں کون کون سے واقعے لکھ سکتی ہیں۔ دیانت داری۔ دیانت داری آپ کو پتہ ہے دیانت داری سے کیا مراد ہے، یعنی جو چیز آپ کے پاس رکھوائی جائے امانت کے طور پر، آپ اس کو اسی طرح واپس لوٹا دیں تو وہ کیا کہلاتی ہے، دیانت داری کہلاتی ہے۔ چاہے وہ آپ کے پاس مال امانت کے طور پر رکھوایا جائے، یا آپ کاروبار کر رہے ہیں کسی کے ساتھ شراکت کے طور پر یا مداربت کے طور پر، یا اسی طرح ہی 2 دکاندار کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہونی چاہیے، دیانت داری ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے، معاشی اور معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر چیز ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو خاندان ہوتے ہیں یا جو کاروبار کی جاتا ہے اگر اس میں دیانت داری نہیں ہوتی تو وہ کاروبار کیا ہوتا ہے، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یعنی خرابی پیدا ہوتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے، اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ آگے آپ نے نیکسٹ ایڈنگ دینی ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں، تو قرآن پاک کی روشنی میں دیانت داری کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ دے دو امانت داروں کو، نیز جہاں دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کو دیگر صفات بیان کی گئی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 8 ہے، ترجمہ ہے: اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے باخبر رہے۔ قرار مطلب یعنی جو وہ عہد کر لے اس سے وہ کیا ہے، باخبر رہے، یعنی اس سے وہ پورا کرے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مثال دے سکتے ہیں، یعنی وہ واقعہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ امانتیں رکھواتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے کفار مکہ کی امانتیں آپ نے اپنے پاس رکھوائی تھی، تو آپ نے ہجرت کے غرض سے جانا تھا، تو آپ نے جو ہے نا اپنی امانتیں حضرت
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوا دی اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ یہ امانتیں کفار مکہ کو واپس کر کے اگلے دن نبوت کے غار سے آ جائے۔ تو آپ یہ والا واقعہ بھی جو ہے نا بالکل وضاحت سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس میں۔ اسوہ حسنہ کا واقعہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس میں حدیث کی روشنی میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر آپ نے اس میں وہ والا واقعہ لکھنے پھر آپ نے اس میں یہ والا واقعہ لکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس میں ایک حدیث شامل کرنی ہے جس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ پہلا پوائنٹ آپ کا دیانت داری ہو گیا ہے۔ اب دیانت داری والا پہلا پوائنٹ آپ نے علیحدہ سے جو ہے موازنے کی صورت میں یا پیراگراف کی صورت میں جس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، تو آپ نے اس کو روزمرہ معاشرے کی نسبت سے بھی ڈیفائن کرنا، کیونکہ آپ کا کوشچن 3 طریقوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 طریقوں سے آپ نے کوشچن سالو کرنا ہے، تو اس پہ آپ نے معاشرے میں بھی لکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا امانت داری کو استعمال کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کو اپنے ایمان کا فریضہ سمجھتے تھے، تو ہمیں بھی اس کو جو ہے اپنے اعمال میں خصوصی پیش نظر رکھنا چاہیے، اس سے ہمارے معاشرے میں بیکار اور فساد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے اس کو علیحدہ سے ڈیفائن کرنا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے آپ نے علیحدہ سے ڈیفائن کرنا ہے۔ اب دوسرا عنوان ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا عنوان آپ کا ہے وفائے عہد، یعنی جو وعدہ کسی انسان سے کرے یا اللہ تعالیٰ سے کرے، جس سے بھی کرے، تو وہ وعدہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے پورا کرنا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وفائے عہد کہتے ہیں۔ پھر اس کو بھی آپ نے اسی طرح ہی وفائے عہد کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ڈیفائن کرنی ہے، پھر آپ نے اس کو قرآن پاک کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اور پورا کرو اپنا عہد، بے شک عہد کا سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں 3 عنوانات پر بات ہوئی ہے۔ پورا کرو عہد کو، ٹھیک ہے۔ عہد یعنی جو وعدہ آپ انسان سے کرو، جس سے بھی کرو، تو وہ آپ نے، یا اللہ تعالیٰ سے کرو تو وہ وعدہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وعدے کی پورا کرنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے آیت مبارکہ میں، اور ہمارا سب سے اہم وعدہ کون سا ہے؟ ہمارا سب سے اہم وعدہ یہ ہے کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے معاملے میں ہم نے اپنے خالق سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے ہر حال میں، اور اللہ کا وعدہ پورا کرو تو تم کو یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تیسرا پوائنٹ ہے سچائی۔ سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب سچائی کیا ہے؟ یعنی ہم کسی سے بات کریں تو وہ سچ بولے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ صفا مروہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا قریش مکہ کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں تباہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ جی ہاں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ اس میں وہ والا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو لیکچر بہت ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گی، پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو پہلی جو ہے عنوان میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس طرح جو ہے اس کو اخلاق حسنہ میں اگلا پوائنٹ جو شامل ہے وہ ہے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف، آپ کو پتہ ہے کہ عدل اور انصاف کیا ہے؟ ہر چیز میں جو ہے عدل انصاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو چیز دیں تو اس میں بھی عدل کرو، اور کسی سے لیں تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ اب عدل جو ہے وہ قانون میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیں، یا اگر آپ نے فرض پر یا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی شخص کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ اس کی گواہی میں شامل ہوں گے، یعنی اس کی بے گناہی کو ثابت کریں گے، تو یہ بھی آپ نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انصاف کیا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے احترام قانون۔ اب اس میں دنیا کا قانون بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسلام کے نظریے کے مطابق یعنی اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق بھی اس میں قانون شامل ہوگا۔ اب اس میں عدالت کے چلانے والوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خود غرضی اور مفاد پرستی کے مطابق فیصلہ نہ دے اور اپنے آپ کو قانون سے بالا نہ سمجھے، یعنی اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق وہ جو ہے وہ جج ہے، وہ اس کا فیصلہ دے گا۔ یہ والا واقعہ بھی شامل کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو
بنو قریظہ کی عورت نے چوری کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ پورا واقعہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ چھوٹا پوائنٹ ہے کسب حلال یعنی حلال طریقے سے روزی کمانا۔ اب اس میں بھی آپ نے ادھر ہیڈنگ دے دیا قرآن پاک کی روشنی میں، اور آپ نے قرآن پاک کی آیات لکھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کے حوالے سے اس کی مفہوم سے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے SR۔ جن اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے، 9 کلاس سے MA تک کے تمام اسٹوڈنٹ آن لائن کلاس جوائن کر سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں آپ، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور رہنمائی چاہیے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ کو نوٹس چاہیے تب بھی آپ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔